پراپرٹی ٹیکس ڈیفالٹرز کے گرد شکنجہ سخت، پنجاب کے 7 ارب سے زائد کے ٹیکس نادہندگان کی فہرست تیار۔ لاہور کے 1500 پراپرٹی مالکان نے ٹیکس کی مد میں 2 ارب 40 کروڑ ادا نہیں کیے۔ محکمہ ایکسائز نے افسران سے 2 دن میں ریکارڈ مانگ لیا۔ سولہ ترقیاتی اسکیموں کے لیے 17 ارب کے فنڈز منظور۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے نئے دفتر کے لیے 42 کروڑ 77 لاکھ منظور۔ پنجاب حکومت کے دھکا سٹارٹ ہیلی کاپٹر کی مرمت کے لیے 3 کروڑ 45 لاکھ ملیں گے۔ بیرون ملک سے پرزے آئیں گے، ایوان وزیر اعلیٰ نے سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دے دی۔ سگیاں روڈ کی تعمیر کا میگا منصوبہ، لاہور تا جڑاوالا روڈ کے پیکج 3 کا ٹینڈر فائنل۔ زوریز انجینئرنگ نے 1 ارب 16 کروڑ 80 لاکھ کا کانٹریکٹ حاصل کر لیا۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ نے حکومت سے پیکج 3 کے لیے فنڈ بھی مانگ لیے۔ پنجاب میں تبادلوں کی لہر جاری، آئی جی نے مزید 6 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ سہیب اشرف ایس ایس پی آپریشنز لاہور تعینات۔ مستنصر فیروز سیف سٹیز اتھارٹی میں نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ عمران کرامت بخاری ڈی پی او قصور مقرر۔ ماضی کے دبنگ افسران دوبارہ پوسٹنگ کے لیے خوار، سابق ایڈیشنل چیف سیکرٹری علی مرتضی شہریار سلطان او ایس ڈی ہیں۔ علی بہادر قاضی اور محمد عثمان انور، شکیل احمد بھی پوسٹنگ کے منتظر۔ عائشہ ممتاز بھی نظر انداز۔ گریڈ 19 میں ترقی کے باوجود محکمہ کوآپریٹو میں گریڈ 18 کی آسامی پر تعینات۔ چیف سیکرٹری اور سی سی پی او کے تنازع پر ڈیڈ لاک برقرار۔ قانونی ماہرین کے مطابق چیف سیکرٹری اور سی سی پی او لاہور وفاق کے افسران احکامات ماننے کے پابند ہیں۔ وفاق افسران کو شوکاز نوٹس معطلی یا تنزلی کر سکتا ہے، صوبائی حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ جو آفیسرز ہیں یہ دونوں یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا حصہ ہیں یا پولیس سروس آف پاکستان کا حصہ۔ ان کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول فیڈریشن کے پاس ہے، وفاق کے پاس، لہٰذا یہ وفاق کے حکم کے پابند ہیں۔ ادارے یا صوبے اور وفاق آپس میں اس حد تک ٹکراؤ میں جائیں کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور جب سیاست اس حد تک مخل ہو جاتی ہے، جب جو پولیٹیشنز ہیں اس حد تک مخل ہوتے ہیں، تو پھر ورکنگ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اینٹی کرپشن کا داخل دفتر کیسز دوبارہ کھولنے کا فیصلہ، مشیر وزیر اعلیٰ مصدق عباسی کی کیس دوبارہ کھولنے کی ہدایت۔ 2013 سے 2022 تک تمام غیر معینہ مدت سے بند کیسز کھولے جائیں گے۔ عدم پیروی پر خارج ہونے والے کیسز پر اپیلیں دائر کی جائیں۔ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی علاج گاہ کا بجٹ سب سے کم، میو ہسپتال کو فی بستر سالانہ 33,16,000 روپے کا بجٹ دستیاب۔ سروسز ہسپتال 37,05,000، نواز شریف ہسپتال کے لیے فی بیڈ 50,13,000 روپے کا بجٹ۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ ضروریات کے مطابق بجٹ نہیں دے رہا۔ فوڈ اتھارٹی کا کنال روڈ کے معروف کلب میں چھاپا، کچن ایریا میں کاکروچ اور حشرات کی موجودگی پر کلب بند۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ اونچی دکان پھیکا پکوان کو پنجاب میں سچ نہیں ہونے دیں گے۔ پرائیویٹ پرائمری سکولز کے نتائج میں 21% کمی، 6 لاکھ اساتذہ کو سنگل نیشنل کریکولم کی تربیت نہ دیے جانے کا انکشاف، قوم کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ ادھر پنجاب کے سکولز کو پہلی سہ ماہی کی قسط کے طور پر 3 ارب 73 لاکھ جاری، لاہور کے سکولز کو 16.5 کروڑ روپے ملیں گے۔ 15 اکتوبر سے سکولوں کے اوقات کار تبدیل، لڑکوں کے سکول صبح 8:30 بجے لگیں گے، چھٹی دوپہر 2 بجے ہوگی۔ جمعے کے روز بوائز سکولوں میں 12 بجے چھٹی ہوگی، لڑکیوں کے سکول صبح 8:15 بجے لگا کریں گے، دوپہر 1:45 پر چھٹی ہوگی۔ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، پنجاب اسمبلی کا اجلاس چند منٹ بعد ہی ملتوی۔ اپوزیشن نے آج پھر کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی کرائی۔
ایک اجلاس پر قوم کے لاکھوں روپے خرچ آتا ہے۔ لیگ رہنما رانا مشہود کے ایوان کے باہر گرج برس، کہا پنجاب کا دیوالیہ کرنے والے وزیر اعلیٰ اسمبلی کا اجلاس بھی اپنے ملازموں سے کرا رہے ہیں۔ لاہور شہر اسموک سے آفت زدہ علاقہ قرار، نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ میں پیش۔ وکیل پنجاب حکومت نے بتایا کہ سیاسی دباؤ ہے کہ مزید فیکٹریاں بند نہ کریں۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ سیاسی دباؤ قبول کیوں کرتے ہیں، افسران سیاسی دباؤ کو نظر انداز کر کے کام کریں۔ چیف سیکرٹری کو انسداد اسموک کے لیے اقدامات کی رپورٹ کل پیش کرنے کا حکم۔ ممنوعہ پارکنگ کرنے والے ہوشیار رہیں، آج سے رانگ پارکنگ پر 200 کے بجائے 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ ون وے کی خلاف ورزی بغیر لائسنس ڈرائیورز بھی ہوشیار باش، 4 دنوں میں 55 انڈسٹریل یونٹس دھواں چھوڑنے پر سیل، 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ ڈی سی کی انسداد اسموک کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت۔ کمشنر لاہور عامر جان کی زیر صدارت انسداد ڈینگی پر جائزہ اجلاس، آؤٹ ڈور انڈور سرویلنس پر معمور ٹیموں کی بریفنگ۔ ادھر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈینگی کے پیچھے پڑ گئی، مسلم ٹاؤن اور سمنا آباد میں چیکنگ، درجنوں گھروں کو نوٹس جاری۔ پھیکے والے موڑ پر پھولوں کی 3 دکانوں سے لاروا برآمد، انتظامیہ نے پرچہ کٹوا دیا۔ 7 دنوں میں 227 FIRs درج کرائی جا چکی ہیں۔ اس کی 25,000 تنخواہ ہے، 35,000 کا بل آ رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو کس طرح پالے گا، بچوں کو کس طرح پلائے گا اور کیا کھلائے گا اپنے۔ عوام سے بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ بل نہیں لیے جا رہے، عوام سے جبری ٹیکس اور جبری پیسے نکالے جا رہے ہیں، اور یہ عوام یہ حکومت کی ناکامی ہے، چاہے وہ پنجاب حکومت ہے یا دوسری، یہ غلط ہے۔ ریڈنگ کے بغیر بجلی بل بھیجنے پر شہری بل بلا اٹھے، ٹاؤن شپ بلاک 11، 12 اور 16 کے مکینوں اور تاجروں کا احتجاج، مظاہرین نے بل جلا دیے، لیسکو حکام کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ایک صارف نے کہا کہ 25,000 تنخواہ ہے، بل 35,000 آ گیا، ایک صارف بل دیکھ کر رو پڑا۔ ہائی کورٹ میں پارکنگ کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا، پارکنگ میں وکلاء کے لیے گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ کم پڑ گئی، وکلاء سائلین سڑک کنارے گاڑیاں موٹر سائیکلیں پارک کرنے پر مجبور۔ جی پی او چوک سے ملحقہ اوقاف کی زمین پر پارکنگ مافیا کی لوٹ مار، سائلین سے کار پارکنگ کے لیے 100 روپے کی وصولی۔ ٹولنٹر پارک میں کیفیٹیریا کی جگہ کی لیز منسوخی کا معاملہ، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن LD عمران علی کے وارنٹ گرفتاری جاری، ہائی کورٹ کا 13 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم، آئندہ سماعت پر DG LDA عامر احمد خان بھی ذاتی حیثیت میں طلب۔ منی لانڈرنگ کیس میں PTI رہنما حامد زمان کا جسمانی ریمانڈ مکمل، عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، FIA کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ زائد کرایہ وصول کرنے اور بیگ لے کر بھاگنے کا کیس، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کمپنی شادمان کے خلاف ڈگری جاری، عدالت کا صارف کو 40,000 بیگ کی قیمت ادا کرنے کا حکم، صارف عدالت کے جج عدنان مشتاق نے حکم جاری کیا۔ PIA کسی کو فروخت نہیں کر رہے، جھوٹی خبریں پھیلانے والے باز آ جائیں، خواجہ سعد رفیق کی وارننگ، کہتے ہیں نیو یارک ہوٹل کسی کو نہیں فروخت کیا جا رہا، PIA مسائلستان بن چکا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، ادارے نے 50 ارب روپے رواں سال کمائے، کراچی اور اسلام آباد ایئرپورٹ کو بہترین ماڈل کا ایئرپورٹ بنائیں گے، لاہور، کراچی اور اسلام آباد سے ترکیہ میں جہاز چلیں گے۔ سینئر وزیر میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کا اجلاس، امتحانی نظام پر عدم اطمینان کا اظہار، سینئر وزیر نے کہا کہ امارات لے رہے ہیں تو کارکردگی بھی دکھانا ہوگی، بورڈ نے پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ قصور کی DAE کے پہلے امتحان بارے منظوری دے دی۔ سروسز ہسپتال کے شعبہ پیرز میں نوزائیدہ بچوں کی صحت کے لیے ورکشاپ، نوجوان ڈاکٹرز کو بچوں میں سانس کی بیماری اور حلقہ بتایا گیا، پروفیسر طیبہ خاور بٹ، پروفیسر طیبہ وسیم، ڈاکٹر فیض سلطان، ڈاکٹر وسیم سلیم کی شرکت۔
لاہور سمیت دنیا بھر میں دماغی صحت کا دن منایا گیا. انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے تحت تقریب. صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد, سیکرٹری صحت عمران سکندر, ڈاکٹر محسن شوکت کی شرکت. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر 3 میں سے 1 شخص ڈپریشن کا شکار ہے. فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے پر سیمینار. چیئرمین PHEC پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر, وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کی شرکت. ادھر سروسز ہسپتال میں ذہنی صحت سے آگاہی کے لیے واک. پرنسپل سمز ڈاکٹر فاروق افضل, پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ بخاری, اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عائشہ بٹ کی شرکت. آل پاکستان PVC اینڈ پائپ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے انتخابات. حاجی فضل الہی چیئرمین, حاجی محمود احمد سینئر وائس چیئرمین منتخب. سید نبیل ہاشمی, SM طارق, خلیل احمد اور دیگر کی 9 منتخب عہدیداروں کو مبارکباد. کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش, شہر کے مختلف علاقے بھیگ گئے. دھرم پورہ, سول سیکریٹریٹ اور گردنواہ میں بوندا باندی. ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم تبدیل ہو گیا. بارش سے اسموگ کے بادل بھی چھٹ گئے. سر ویون رچرڈز اور محمد حفیظ نے ایک ساتھ گولف کھیلی. تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر. ویون رچرڈز پاکستان جونیئر کرکٹ لیگ کے لیے لاہور میں ہیں.